الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے گنہگاروں مایوس نہ ہو۔ جیو نیوز پر پروگرام دیکھنے والے تمام ہی ناظرین کو انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم۔ ناظرین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مجذوب اور اللہ جل مجدہ کا عاشق صادق بکریاں چرایا کرتا تھا، اور پہاڑوں کی گھاٹیوں میں مخلوق سے دور عشق الہی میں چاہ کے گریباں روتا پھرتا تھا، اور حق تعالیٰ سے درخواست کرتا تھا کہ اے میرے اللہ، تو مجھ کو کہاں ملے گا؟ اگر تو مجھ کو مل جائے تو میں تیرا نوکر ہو جاتا اور تیری گدڑی سیا کرتا اور تیرے سر میں کنگھا کیا کرتا، اور تجھے کبھی بیماری پیش آتی تو میں تیری غمخواری کرتا۔ اے اللہ، اگر میں تیرا گھر دیکھ لیتا تو صبح و شام تیرے لیے گھی اور دودھ لایا کرتا، تیرے ہاتھوں کو بوسہ دیتا تو تیرے پیروں کی مالش کرتا، اور جب تیرے سونے کا وقت ہو جاتا تو تیرے سونے کی جگہ کو خوب جھاڑو سے صاف کرتا۔ اے اللہ، تیرے اوپر میری تمام بکریاں قربان ہوں، اور اے اللہ، بکریوں کے بہانے سے میں جو الفاظ ہائے ہائے کرتا ہوں وہ دراصل تیری محبت کی تڑپ میں کرتا ہوں۔ بکریاں تو صرف بہانہ ہیں، صرف بہانہ۔ غرض یہ ناظرین کرام کہ وہ چرواہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنا اضطراب عشق اسی طور سے بیان کرتا رہتا تھا۔ کہتا تھا کہ اے خدائے دو جہاں، کس طرح سے میں تجھے پاؤں کہاں، اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشان، تو بتا دے مجھ کو اے شاہ جہاں، بن تیرے دل کو سکون ملتا نہیں، پر مجھے تیرا پتہ ملتا نہیں۔ یہ زمین و آسماں شمس و قمر، یہ گلستان و بیاباں بحر و بر، خوش نہیں آتے مجھے تیرے بغیر، کس طرح آخر جیوں تیرے بغیر۔ تجھ کو گر پاتا خدا وندیا میرے، دابتا ہر روز دست و پا تیرے، روغنی روٹی کھلاتا میں تجھے، آب شیریں بھی پلاتا میں تجھے، اور پلاتا دودھ تجھ کو صبح و شام، بکریوں کا اپنی اے رب انام۔ اس طرح وہ چرواہا محبت کی باتیں اپنے رب سے کر رہا تھا، عشق میں ڈوبا ہوا تھا، کہ اچانک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس طرف سے گزر ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ باتیں سنی تو ارشاد فرمایا، اے چرواہے، کیا حق تعالیٰ کو نوکر کی کوئی ضرورت ہے، یا اس کا کوئی سر ہے کہ تو اس کے بالوں میں کنگھی کرے گا، یا اس کو بھوک لگتی ہے کہ تو اس کو بکریوں کا دودھ پلائے گا؟ حق تعالیٰ کیا بیمار ہوتا ہے جو تو اس کی غمخواری کرے گا؟ اے جاہل، حق تعالیٰ کی ذات نقصان و احتیاج کی تمام باتوں سے پاک ہے، منزہ ہے۔ تو جلد توبہ کر، تیری ان باتوں سے کفر لازم آتا ہے۔ بے عقل کی دوستی عین دشمنی ہوتی ہے۔ حق تعالیٰ تیری ان تمام خدمات سے بے نیاز ہے۔ اس چرواہے نے، ناظرین، نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتیں سنی تو بہت شرمندہ ہوا، اور غلبہ خوف و یاس اور شدت حزن و اضطراب سے گریبان پھاڑ ڈالا اور روتا ہوا جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اسی وقت وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ، اے موسیٰ، اے ہمارے کلیم، تم نے میرے بندے کو مجھ سے کیوں جدا کر دیا؟ تم کو تو میں نے بندوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بھیجا ہے، نہ کہ جدا کرنے کے لیے۔ تمہارا کام وصل کا تھا، نہ کہ فصل کا۔
تم نے تو فصل کر دی موسیٰ، وصل سے دور کر دی۔ ناظرین کرام، اس حکایت سے معلوم یہ ہوا کہ کسی کو نصیحت کرتے وقت یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ممکن ہے وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہو، کیونکہ بعض بندے مخلص اور عاشق ہوتے ہیں اور نافرمانیوں سے بالکل محفوظ ہوتے ہیں، لیکن ظاہری طور پر ان کے الفاظ آداب الوہیت کے منافی ہوتے ہیں اور یہ ان کا جوش عشق ہوتا ہے، ترک ادب نہیں ہوتا، جوش عشق ہوتا ہے، ترک ادب نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہمیں نصیحت کرتے وقت اعتدال کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اتنا رجز و عتاب نہ کیجیے کہ مایوسی پیدا ہو جائے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس مجذوب کے اقوال پر بوجہ صاحب شریعت ہونے کے نفس عتاب ضروری تھا۔ تنبیہ حق کا مقصد تعلیم سے روکنا نہ تھا، بلکہ طریقہ تعلیم کی اصلاح تھی۔ یہاں میں بعض قرآنی آیات کا مفہوم پیش کرنا چاہوں گا ناظرین کرام، کہ جو اللہ سے امید اور حسن ظن کو تقویت دیتی ہیں اور آپ کو مضبوط بناتی ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ کہہ دو اے میرے بندوں، جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بلا شبہ اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے برائی کی یا اپنے اوپر زیادتی کی، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اور اس کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کر دے؟ جو برائی کرے گا یا اپنے اوپر زیادتی کرے گا پھر اللہ سے استغفار کرے گا، وہ اللہ کو غفور الرحیم پائے گا۔ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو بتا دو کہ میں بہت قریب ہوں، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں، لہٰذا وہ میری سنیں، مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت یافتہ۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں ناظرین کرام، اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔